This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید برکات رمضان ٹرانسمیشن میں۔ جیسا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور یقیناً پسند بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 میرے اللہ، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رمضان المبارک میں اور سامنے کعبے کے، رمضان المبارک میں اور سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing,
Dream World Resort. नाज़रीन, इस कलाम को सुनने के बाद यकीनन याद ताज़ा हो जाती है उन लोगों की जिन्होंने सफ़र किया है, और इस ट्रांसमिशन में जब ये कलाम पढ़ा जा रहा था तो यकीनन एक कैफियत बन गई। और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जल्द असबाब अता फरमाए और जल्द हमारी और आपकी हाज़री हो, हम मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा अपनी सर की आंखों से देखें, ऐसा फजल हो, ऐसा हमें इश्क अता फरमाए, ऐसा हमें ज़ौक़ अता फरमाए और ऐसा हमें अदब अता फरमाए कि हम बार 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 हरम पाक, हरम मक्का, हरम मदीना पहुंचे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये रोजाना की बुनियाद पर रमजान के इस मुक़द्दस महीने में हम और आप इस ट्रांसमिशन को देखा करते हैं जिसके सेगमेंट का नाम है शान मुस्तफ़ा। नाज़रीन, एक यहूदी के बेटे को हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाती है। इसका वाकया कुछ यूं है कि एक यहूदी बाप अपने बच्चे को सामान लेने के लिए घर से भेजता है और उसका गुजर, उस लड़के का गुजर जो है मस्जिद नबवी से होकर के फिर बाजार की तरफ उसने जाना था, और अचानक उसने देखा कि मस्जिद नबवी में आका दो जहां वद्दुहा वाले चेहरे, वल्लैल वाली जुल्फों वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, और वो जलवा देखते ही हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवों में गुम हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम को तकने लगा, हुजूर की ज़ियारत करने लगा और उसी में महव हो गया। उसे पता ना चला कि बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। क्यों ना गुजरे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को खालिक कायनात ने बनाया ऐसा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के भाई फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। नाज़रीन, जब वो सामान लेकर के घर जाता है और उसके वालिद गिरामी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कहां देर लग गई, ऐसा क्या हुआ कि इतना वक्त चला गया और बाजार भी करीब था, सामान भी कुछ ज्यादा ना था, इतनी देर कैसे लग गई। उसने कुछ ना बताया। याद रखिएगा, मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, मुख्तलिफ इसके दर्जात होते हैं, और अल्लाह अकबर, उस लड़के को हुजूर से इतनी मोहब्बत हो गई कि अब वो उस मोहब्बत में घुलने लगा, हुजूर को शब रोज याद करने लगा। चूंकि यहूदी का बेटा है, बाप यकीनन इस्लाम के खिलाफ है, कैसे जा सकता है वो मस्जिद नबवी। अब मदीना तो मदीना है, फिर मदीने वाले आका की तो क्या शान है। वो इस कदर बीमार हो गया कि बिस्तर मर्ग पर आ पहुंचा। नाज़रीन, उसके बाप ने जब अपने बच्चे को देखा कि मेरा बच्चा अनकरीब है कि इस दुनिया को छोड़ जाएगा, तो उसने अपने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश या आरजू है जिसको मैं पूरा कर दूं, या क्या वजह है कि तुम इस कदर बीमार हो गए। तो उसने कहा, बाबा जान, आप नाराज तो नहीं होंगे, मेरी ख्वाहिश है कि नबी आखिरुज़्ज़मा, नबी रहमत, शफी उम्मत, आशिकों की दिल की धड़कन, अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी, सरकार मदीना, राहत कल्बो सीना, आप पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुझे इश्क हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। नाज़रीन, हुजूर से इस कदर मोहब्बत करने वाला कौन है? गैर मुस्लिम का गैर मुस्लिम बेटा। और वो अपने बाप से कहता है, चूंकि बाप ने देख लिया कि मेरा बेटा अब अनकरीब दुनिया छोड़ जाएगा, तो ना चाहते हुए भी वो मस्जिद नबवी गया और उसने बारगाह रिसालत में अर्ज की किया कि ए मोहम्मद, आप हमारे घर तशरीफ लाएं, घर आए कि मेरा बच्चा बीमार है और आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है।
حضور علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کا عالم سبحان اللہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کیا شان ہے آپ کی. حضور تشریف لے آئے، کتنی سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے، اس لڑکے کے لیے. حضور آئے اور اس نے اپنی ساری دل کی باتیں حضور سے کی کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. آپ کے بغیر اب دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر اب چین نہیں آتا، آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ حالت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی محبت کے باعث ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اتنی محبت کرتے ہو تو کیوں نہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، دائرہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو. اب وہ ایک طرف باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک طرف اپنے آقا جس سے وہ محبت کرتا ہے ان کی طرف دیکھتا ہے. اور پھر حضور نے فرما دیا اور وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں صحابیت کے درجے میں ہی وہ انتقال کرتا ہے. ناظرین، محبت کے جیسا کہ گفتگو میں کہا گیا کہ محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں. اللہ کرے کہ محبت کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. لفظی محبت کچھ اور ہے، اور انسان کی ذات میں محبت کا اثر نظر آ جائے، اس کے رموز، اس کے راز کچھ اور ہیں. تو کوشش کریں کہ حضور سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے کہ یہ ایمانی تقاضا ہے. اور محبت ایسی ہو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہ چھوٹے، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ نماز نہ چھوڑی جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت پر چلا جائے. شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل دیکھیں یا کرنے کا تو سوچنا دور ہے، دیکھیں بھی تو توبہ بھی کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا بھائی یا ہمارے گھر والے یا باہر کا کوئی بھائی، کوئی بھی دوست اس فعل میں گرفتار ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کو سمجھائیں، کیونکہ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. اسی طرح چین نہ آئے جب تک حضور کی بارگاہ میں درود نہ پڑھیں، اور درود کی بھی کثرت ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین، آپ سے وقفے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سے الطاف ویانی بھائی کے ساتھ ملیں گے، اور ایک نئے مہمان کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی، ان سے بھی ملیں گے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھتے اور سنتے رہیں گے. اللہ رب العزت اس سیگمنٹ کو قبول فرما کر ہمیں بہترین جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس خصوصی محفل میں میں آپ کا میزبان الطاف ویانی میمن نیوز ایچ ڈی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ہر بار کی طرح آغاز میرا آپ کے شکرانے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کا شکریہ، آپ نے جس انداز سے ہمارے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی ہے، یقینی طور پر ہماری توقعات سے کئی گنا زیادہ رہی ہے. نو ڈاؤٹ جس انداز سے آپ نہ صرف یہ کہ اس سے پسند فرما رہے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کو، بلکہ اپنی تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا پوٹینشیل ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل سے، میمن برادری کے اس چینل سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب بھی آپ نے جس بھی موضوع کی طرف، جس بھی مشکل کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو ایک ڈیبیٹ کی شکل میں آپ سب کی صورت میں لائیں. اور اس بار اس روح پرور
माह रमज़ान मुबारक में हमने इस खुसूसी ट्रांसमिशन के तसलसल को कायम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई मेहमानों से आपकी मुलाकात भी हुई है, उनको आपको सुनने का मौका मिला और आपने इसको बेहतरीन अंदाज में पजीराई दी। इसका आप एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ है, बहुत ही खूबसूरत नात और अहादीस मुबारका की तशरीह से हो चुका है। एक बार फिर इस नशिस्त में मेरे साथ अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपका हर बार की तरह ये तसलसल है हमारा और आपका शुक्रिया मैं अदा करता रहा। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान, मैंने हर दफ़ा आपसे कहा है कि हमारी कोशिश है कि हमारी बरादरी के ऐसे नामवर शख्सियात को हमारे प्रोग्राम में दावत दें, इनको आपको सुनने का मौका मिले जिन्हें हम कम सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़ाना कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कैसे पसे पर्दा लोग हैं जिन्होंने अपने शोबे में अपना भरपूर नाम कमाया है, एक अरसे से अपने शोबों के साथ मुंसलिक हैं और बड़े मोतबर तरीन नामों में से एक नाम आज मेरे साथ मौजूद है। तकाफुल एस्टेट का नाम यकीनी तौर पर आपने सुना होगा। पिछले कमोबेश 3 दहाइयों से ये इस शोबा रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और आज इसके रूह रवां मोहतरम इरफान ईसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान के इस बाबरकत मौके में इस टाइम पे आना यकीनी तौर पर थोड़ा सा हर एक के लिए ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन आप मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इरफान भाई, आप इससे आगाज़ करूँगा। वैसे तो रियल एस्टेट जो है एक ऐसा शोबा है जिसमें वतन अजीज में बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। और यकीनी तौर पर अगर मैं मेहमान बरादरी की बात करूं तो इसमें भी एक जो है एक अरसे से कई लोगों ने अपना नाम पैदा किया है, कई जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ। आपका आगाज़ डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया से होता है आज से कोई 30-32 साल कबल। और एक मौका ऐसा आया कि जब तकाफुल एस्टेट कई शोबों के साथ साथ, अगर मैं बहरिया की भी बात साथ साथ करता चलूं तो उसमें भी एक मोतबर तरीन नाम के तौर पर कितनी मेहनत होती है एक ब्रांड को बनाने में। यकीनी तौर पर आप अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान ही हैं, लेकिन अपनी पूरी जवानी को एक ख़ास ब्रांड को बनाने में सर्व कर देना। आज तकाफुल का जो नाम है, जो भी सीट पे आके बैठेगा मेरे ख्याल से उसी दिन से उसका आगाज़ हो जाएगा, लेकिन जिसका आगाज़ आज से 30-32 साल कबल इरफान ईसा ने किया था, इसको कैसे इस जर्नी को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मदऊ किया और मुझे मौका दिया आपके इस खूबसूरत महफिल में आने का। मुझे सपोर्ट था मेरे बड़े भाई का, आरिफ ईसा का। मेरे बड़े भाई हैं आरिफ मेमन, 32 साल पहले मैंने उनके साथ ज्वाइन किया था, रियल एस्टेट का कारोबार बिजनेस ज्वाइन किया था। और परेशानी तो देखें कारोबार में आती हैं जाती हैं, ब्रांड बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस ब्रांड को संभालना उसको बहुत मुश्किल है। क्या बात। लेकिन आप अगर किसी भी मकाम पे पहुंचते हो, अगर किसी दीनी मकाम पे भी पहुंच गए हो, आप कोई उल्मा बने गए, आलिम बन गए हो, आप बनने के बाद उसको मेंटेन करना, उसको संभालना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। उस तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना। बिल्कुल। जैसे हमारे इसमें है कि कुरान हिफ्ज़ कर लिया आपने, ठीक है, कुरान हिफ्ज़ तो आपने 8 साल मेहनत ही कर लिया, लेकिन उसको हमेशा के लिए याद रखना है आपको, उसको भूलना नहीं है। अगर आप उसको भूल गए हैं तो नेकियों की जगह आप गुनाहों की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ज्यादा मुश्किल ब्रांड बनाना नहीं है, ब्रांड को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ नौजवान, यकीनी तौर पर रियल एस्टेट का ऐसा शोबा है कि कई नौजवान आज के हमारी इस पूरी नशिस्त में हमने बड़ी कोशिश की है कि ना सिर्फ ये कि हम आप जैसे नामवर लोगों को जिन्होंने अपने अपने शोबे में भरपूर नाम कमाया है, नौजवानों के लिए एक तरबियत थी। कई नौजवान हमारे साथ जिन्होंने न्यू स्टार्टअप्स मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी मिली है, उनको हम मदऊ भी करते हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस प्रोग्राम को देखती भी है ताकि कुछ ना कुछ आप जैसे सीनियर से सीख सके। नेक नामी हासिल करने के लिए जिसे हम कहूँ कि चाबी कुंजी क्या है उस नेक नामी के लिए जिस पर आज इरफान ईसा या इनके पूरे कारोबार जो है वो स्टैंड कर रहा है? कुंजी तो नीयत है। अगर आपने किसी साफ नीयत से काम किया है, अगर आपने किसी की इन्वेस्टमेंट या किसी की प्रॉपर्टी का काम, अगर आप जिसका भी कर रहे हैं XYZ, अगर आपने नेक नीयती से किया है, सही से किया है, और जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पता है 2 नंबर काम भी बहुत होते हैं, चीज़ें भी, प्रॉपर्टीज भी ऐसी होती है। बाज़ लोग अपनी छोटी सी कमीशन के लिए किसी की भी एक बहुत बड़ी जमा कुंजी अपनी लाइफ की उसकी आप लगा देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे फंस सकते हैं। ऐसे बहुत से मौक़ों पे हम भी फंसे हुए हैं, काफ़ी जगहों पे फंस गए हम लोग भी। लेकिन अगर आप किसी को प्रॉपर्टी दिलाते हैं या इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उसको फॉलो अप करें, लेने को उसका एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का। आपने दिला तो दी है लेकिन उसको सेल भी करनी होती है। तो आप प्रॉपर्टी, ये रास्ता, अगर आपने एग्जिट पॉइंट के ऊपर आपकी गिरफ्त है
کہ اگر آپ کسی کو بھی انویسٹمنٹ کراتے ہیں, پراپرٹی دلاتے ہیں, اور اس کو اگر آپ اس کے وقت پہ ٹائم پہ سیل کروا بھی دیتے ہیں, جس سے ان کو 2-4 پیسوں کا منافع ہوتا ہے, جو یقیناً انہوں نے پیسے لگائے ان کا نصیب ہے وہ جو بھی پروفٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور اگر آپ نے محنت اچھی کی ہے اور اگر آپ کے پاس گرپ اچھی ہے پراپرٹی کے اندر, تو انشاءاللہ آپ کا انویسٹر کہیں بھی ڈوبے گا نہیں. اچھا آصف, عارف بھائی, عرفان بھائی, رسک بڑا کسی بھی کاروبار میں بہت ہی ایک یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو سمجھ لینا, یا جس میں آپ نے ایک بڑی زبردست بات آج مجھے پتا چلی ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, کہ آپ کے پاس ایگزٹ پہ اگر آپ کی کمانڈ ہے تو آپ کو پھر انٹری کے اندر کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں. لیکن یہاں میں ایک بات اور, جو رسک فیکٹر جتنا بھی ہوتا ہے, یقین طور پہ ہر کاروبار میں رسک فیکٹر, اور جو رسک لیتا ہے کہتے ہیں وہی کماتا ہے. اس رسک فیکٹر کو نوجوان کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ مطلب اندھا رسک, ایک تو رسک ویسے تو نارملی کہا جاتا ہے کہ اندھا سودا ہوتا ہے, اس رسک کو آپ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, قرآن میں بھی ہے کہ جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو آپ لکھت پڑھت کریں. ہمارے میمنوں کے اندر بہت زیادہ بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے اور وہ زبانی سودے پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی سودا, کوئی بھی انویسٹر لیتا ہے یا کوئی بھی ایجنٹ ہے, تو کم از کم رائٹنگ میں ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, وداؤٹ رائٹنگ اس وقت جو پرابلمس آ رہی ہیں کراچی میں یا اور ریئل اسٹیٹ کے اندر, وہ زیادہ تر جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں انویسٹروں کے یا ڈیلرز کے, وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس رائٹنگ میں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تو رائٹنگ میں کام کریں, ٹھیک ہے, اور اچھے لوگوں سے کام کریں مارکیٹ کے اندر. تو اور دوسرا یہ کہ جو پراپرٹی آپ لے رہے ہیں یا جو آپ پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کسی کی بھی کروا رہے ہیں, پہلے آپ خود اس کا ریسرچ کریں, اس کو دیکھیں پراپرٹی صحیح ہے نہیں ہے, ہاں یا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس لیے کہ کافی لوگوں کی پراپرٹی دیکھیں, ایک انسان 10 لاکھ لگائے یا 10 کروڑ لگائے, اس کی جمع کنجی ہوتی ہے, وہ ایک چاہتا ہے کہ میں ایک پراپرٹی اپنے گھر کے لیے لے لوں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ کرتا ہے, لائف کا سرمایہ آپ کے حوالے کرتا ہے. تو آپ کو اس کی جس طریقے کے وہ انسان ہوتے ہیں اپنی لائف کا سرمایہ جمع کر کے پتہ نہیں کس طرح جمع کر کے ایک پراپرٹی لے رہے ہیں. بالکل. تو ایجنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا سمجھ کے, جگہ کو دیکھ کے, بالکل اس کے ڈاکومنٹس دیکھ کے, ٹھیک ہے, کلیئر ڈاکومنٹس ہو, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرائیں, نہ کہ کوئی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرا دے جہاں پھر ہمیشہ کے لیے لوگوں کی پراپرٹی پھنس جاتی ہے, بکتی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ پھر کتنے خاندان, کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں, ایک بڑا, میں ان کی ساری باتوں سے پیچھے اگر میں بتانے جاؤں کہ عرفان عیسیٰ صاحب ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ایک بہت بڑا سماجی سرکل ہے. جب میں ان کے بارے میں مزید وقفے کے بعد بات کروں گا کہ کس طرح سے ایک سماجی خاندان سے پرورش پا کر یا تربیت پا کر جب انسان کسی بھی کاروبار میں جاتا ہے, تو یہ سب سے پہلے اپنے سے زیادہ اپنے گاہک یا اپنے سامنے آنے والے لوگوں کی سوچتا ہے, اور یہ بڑا اہم ترین پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کے لیے. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب, آپ نے سنا کہ رزق کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیت کی بات کی ہے. مطلب کسی بھی کاروبار میں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو دیر تو ہو سکتی ہے, آپ کی کامیابی سے روک نہیں سکتی. نیت کی ہمارے دین میں یقین طور پر بڑی اہمیت ہے. انما الاعمال بالنیات کہا گیا. کیسے دیکھتے ہیں اس نیت کے خصوصی لفظ کو, اگر میں دین کے حوالے سے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں؟ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیا بات ہے. نیت صاف ہو تو منزل آٹومیٹکلی آسان ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, تو جیسا کہ پچھلے دنوں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ انسان, حضور علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے اللہ کا کہ نیت نیک کر لے, اس کا ثواب اسی دن سے اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور گناہ کی نیت جب تک گناہ نہ کر لے جب تک اس کا آغاز نہیں ہوتا, یعنی اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ کرنا لے. یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہماری رب تعالیٰ کا فضل ہے, ہماری مسلمان کمیونٹی کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ, پھر دوسرا یہ کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے, تو رب تعالیٰ کی مدد ایسا آ جاتی ہے کہ گویا کہ رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے, اور قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا. بندہ اب اس کے اوپر ہے رائٹ وے پہ جائے یا رانگ وے پر جائے. رائٹ وے پہ جائے گا تو اس کو نیکی کا ثواب الگ ملے گا, اور اس کی محنت جو ہے نا رائیگاں نہیں جائے گی بلکہ منزل مقصود تک پہنچائے گی.
रॉन्ग वे पे जाएगा तो गुनाह अलग कमाएगा और फिर हर जगह फंसता चला जाएगा। तो नीयत का साफ रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही इसमें रब ताला की तरफ से ऐसी गैबी मदद आती है कि आप जितना अच्छा सोचते चले जाते हैं, रब ताला आपके लिए रास्ते हमवार करना शुरू कर देता है। यानी चल रहे आप हैं लेकिन मदद रब ताला की है, रास्ते रब ताला खोल देता है। तो और फिर ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी ऐसी रास्ते आपके लिए कानून कुदरत खोल देता है कि फिर जो है ना आपको जवाल नहीं होता, क्योंकि आपकी नीयत में खराबी नहीं है। तो बस इस बात को अगर हम और आप जहन नशीन कर लेना कि जब भी किसी भी काम को करें तो बड़े शौक जौक और नीयत को साफ रखते हुए करें। जहां नीयत में एरर आएगा ना, काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक एतमाद में इस फील्ड में खास तौर पर जिसकी इरफान साहब बात कर रहे हैं, एतमाद जो है ना इंतहाई अहम तरीन है। वैसे तो हर कारोबार में होता है, लेकिन इस कारोबार में जहां इरफान साहब का कहना है कि शायद दिक्कत पड़ती बहुत सारे लोग नहीं करते, वहां एतमाद है। किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना, यानी कि कहा यह गया कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पाई पाई जमा करके एक शख्स इस मकाम पे खानदान पहुंचता है कि आज हम अपने लिए कोई छत हासिल कर लेंगे। उस एतमाद को अगर ठेस पहुंच जाता है तो क्या इस दुखी दिल की जो आ है कि कैसे एलोबरेट करेंगे सर इसे? इसको दो बातों से अगर मैं डिवाइड करूं तो बासानी सुनने वालों को समझ आ जाएगी। और यकीनन हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मोमिन का दिल दुखाया, चाहे उसका एतमाद तोड़कर, उसे झूठ बोलकर, उसे राह से भटकाने के लिए, मतलब बोला ये देंगे आपको, चाहे वो उम्रे की बात हो और घर देने की बात हो कि देंगे कुछ और दिया कुछ। हुजूर ने फरमाया कि मादल्ला उसने काबे शरीफ की दीवार को ढा दिया, इतना बड़ा गुनाह। दूसरी बात, कामिल मोमिन वो है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कामिल मोमिन वो है जिसकी जुबान से और हाथ पैर से दूसरा मोमिन महफूज है। ये आपके मौजू के बिल्कुल मुताबिक है कि कामिल मोमिन वो है। यानी मोमिन तो है वो, लेकिन वो झूठा है तो फिर वो कामिल मोमिन नहीं है। वो अगर लोगों को जो ना अपनी जबान से लोगों के दिल दुखाता है या मिस कमिटमेंट करता है तो वो कामिल मोमिन नहीं है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया उसकी जुबान से हाथ पैर से दूसरा मोमिन जो है ना वो महफूज रहेगा तो फिर वो कामिल मोमिन है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद इरशाद फरमा रहे कि कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो फिर अपने रोजगार में, अपने मामलात में झूठ, किसी की जो ना इज्जत उतार देना या किसी को राह से भटका देना, किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए उसको नुकसान देना और अपने बारे में सोचना, ये मोमिन और कामिल मोमिन की सिफत नहीं होती। कामिल मोमिन की सिफत यह है कि वो किसी को नुकसान, ना अपना नुकसान करता है न किसी को नुकसान पहुंचा। क्या बात है, बहुत खूब देखा आपने। दो मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ईसा साहब ने कहा कि किसी के जमा पूंजी को जमा करके, एक ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि छोटे शॉर्ट टर्म गोल को अपनाने के लिए आपने कम फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को किस तरह से सिक्योर करना है, ये एक कारोबारी शख्स आपसे फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब ने इसको दीन के हवाले से समझाने की कोशिश की कि आप यूँ समझिए कि गोया कि आपने एक मुक़द्दस तरीन हम सब के लिए खाना काबा की दीवार को ढा दिया। इस तरह से किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाने के लिए कहा गया है। तो कारोबारी तौर पर जब भी आप कोई भी स्टार्टअप में, सारे नौजवानों से बात कर रहा हूं कि जब भी आप किसी भी कारोबारी स्टार्टअप्स की तरफ जाएंगे तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी होगा कि कारोबारी तौर पर भी आपने ख्याल रखना है और दीन हमें क्या बताता है इस बारे में भी हम अब यकीनी तौर पर वक्फे का वक्त हो रहा है और वक्फे के बाद हमें मोहतरम इरफान ईसा साहब से इनकी समाजी ख़ानदानी बात ज़िंदगी की तरफ भी थोड़े से हम आपको लेके चलेंगे और आपको पता चलेगा कि किस खामदे से, किस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ अल्लामा साहब को भी आपके साथ रखेंगे वक्फे के बाद बरक़ात रमज़ान करी कि इस महफिल को एक बार फिर यहीं से शुरू करेंगे। कुछ देर के लिए मिलते हैं वक्फे के बाद।
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। खुशामदीद बरकात रमज़ान की इस महफ़िल में। और वक्फ़े के बाद मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम यकीनी तौर पर इरफान ईसा साहब की समाजी ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि जिन अहबाब ने, इनकी फ़ैमिली में अगर बात करूँ, इनके वालिद मोहतरम ईसा उस्मान साहब बाटवा खिदमत कमेटी बाटवा जमात के लिए इंतहाई अहम तरीन, और मेरे ख़्याल से माँ बाप सबसे पहली दरसगाह होते हैं किसी भी ख़ानदान में बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर रोल मॉडल की शक्ल पे। और यही वजह है कि फिर इनके बाद इनके भाइयों में अगर मैं देखूं तो मोहतरम आरिफ ईसा साहब मोहतरम, और सबसे बढ़कर अगर मैं आज के इस मौके पर यूनुस ईसा साहब का जिक्र ना करूँ, खुद मेरे भी इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और मुख्तलिफ़ जमातों में, ख़ास तौर पर फील्ड भी एरिया में बड़े अहम तरीन रुकन की हैसियत से मुख्तलिफ़ जमातों में काम करते रहे। और सबसे बढ़कर अगर मैं मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रऊफ़ ईसा साहब की बात करूं तो मेमन लीग से लेके आज पाकिस्तान एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी को इन्होंने जिस अंदाज में पनपा है, जिस अंदाज से पूरे, न सिर्फ ये कि अपने उस पर्टिकुलर इदारे को देख रहे हैं, बल्कि पूरी मेमन कॉलोनी को उन्हें काउंसलर होने का भी शर्फ हासिल रहा, और आज तक वो उसी अंदाज से खिदमत के जज्बे को लिए हुए उस इलाके के अंदर। इरफान भाई, आपकी फैमिली का एक छोटा सा पोर्टफोलियो मैंने पेश किया। नो डाउट कि जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है वो कोई कम छोटी फैमिली नहीं है, समाजी हवाले से बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आपका। शायद मैंने चंद चीज़ें गिनवाई हैं। ये फैमिली के अंदर समाजी खिदमत का जो जज्बा होता है, ये एक बच्चे के लिए कितना बड़ा, ना सिर्फ ये कि समाजी खिदमत के तौर पर बल्कि कारोबारी तौर पर भी कितना काम आता है या कितनी तरबियत देता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अल्ताफ भाई, एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी फैमिलीज के साथ बड़ा होता है। तो जब वो अपने माँ बाप को देखता है, जैसे मेरी वालिदा मोहतरम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो सिद्दीकाबाद फेडरल भी एरिया के अंदर वो मजलिसें भी करती थी, चीज़ें मोहरम की मजलिस, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की, माशाअल्लाह। और मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब दोनों नहीं है दुनिया में। तो मेरे वालिद साहब को हमने, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला, हमने अपने वालिद साहब को हमेशा उस इलाके की मेमन बरादरी की खिदमत करते हुए ही देखा है, जिसको देख देख के रऊफ़ ईसा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जो काउंसलर रहे हैं वहाँ के, उन्होंने भी माशाल्लाह वहीं से ट्रेनिंग ली है। हमने सब भाइयों ने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों ने सारी ज़िंदगी मेमनों में, या सिर्फ मेमनों का नहीं, बाहर भी लोगों का, जैसे आपने मेमन लीग की बात की,
جب روپ بھائی کونسلر بنے تھے تو اس وقت فیڈرل بھی ایریا کے تمام جتنے بھی فرسٹ ٹائم تھا کہ 89 کے الیکشنوں میں روپ بھائی اس صدیق آباد 3 نمبر سے جب الیکشن جیتے تھے تو واحد تھے ایم کیو ایم کے علاوہ جو آزاد جیتے تھے. بالکل ایسے ہی. پھر انہوں نے اسٹڈی سینٹر جہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ بچے پڑھتے ہیں چیزیں ہیں, اسٹڈی سینٹر کو دیکھا اور آج تک فیڈرل بھی ایریا کو انہوں نے دیکھا ہے. فیڈرل بھی ایریا صدیق آباد پہ 1748 مکان ہیں. کیا بات. اور آج تک ہمارے جو ہمارے یہاں میمن کمیونٹی کھارا در دیکھ لیں, نیا آباد دیکھ لیں, جگہ جگہ دیکھ لیں آپ, تو سب کے سب گڈ ول پہ رہتے ہیں. بالکل. لیکن روپ بھائی کا یہ کارنامہ تھا کہ 1748 مکانوں کی انہوں نے لیز کروا کے دی لوگوں کو. جی جی. جو لوگ گڈ ول پہ رہتے تھے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وہ مکان ان کے اپنے ہو گئے. سیف کیا ان کو سیو کیا, ان کی پراپرٹی کو سیو کیا, ان کی جائیداد کو سیو کیا. ٹھیک ہے, ان کو اس قابل بنایا کہ آپ کو پتا ہے پھر گڈ ول میں کیا ہوتا ہے, وہ تو جسٹ لائک رینٹ کا گھر ہوا. اور ہوئے ہیں سر ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ. آپ تو بخوبی واقف ہوں گے کہ باقاعدہ ایک پرفارم اور آرگنائز شکل میں جو ہے لوگوں کو بے گھر کیا گیا. بالکل بالکل کیا گیا. اور اب دیکھیں نا آدم جی سر انسٹیٹیوٹ میں روبے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیلی ٹرانسفر ہوتے ہیں. آج بھی فیڈرل بھی ایریا کی میمن برادری یا کافی جگہوں پہ دیکھیں تو روپ بھائی ان کے فیصلے کراتے ہیں, آپس کے گھر کے فیصلے کراتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک خاندانی اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کے ذریعے ہم سب کو ڈالا ہے. عارف بھائی ہیں, بڑے بھائی یونس بھائی ہیں, اور میرے دوسرے بھائی الطاف عیسیٰ صاحب ہے, وہ اسٹڈی سینٹر کو سنبھالتے ہیں. تو بس الحمدللہ بلڈ میں ہی تھا خدمت کرنا. اور اسی وجہ سے پھر میں باٹوا ہلال گروپ کے ساتھ جوائنٹ ہوا, باٹوا خدمت کمیٹی میں کچھ ٹائم رہا, باٹوا جماعت میں, پھر اب آل میمن فیڈریشن پاکستان آل میمن فیڈریشن میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کام لے رہا ہے. سر ہم اس قابل نہیں ہیں. نسل در نسل جب یہ سلسلہ چلتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے والد محترم سے جس کا آغاز ہوا, نو ڈاؤٹ میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں گا, شاید آج کا ان کا ذکر نہیں ہو پایا کہ آپ کے والد کے بھی جو جد امجد ہوں گے وہیں سے یہ سلسلے کا آغاز ہوا. بالکل ایسے ہوا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو دیکھا, آپ کے بڑے بھائیوں کو دیکھا وہاں سے. اب آپ کے بچے یقینی طور پر عبدالرؤف عیسیٰ صاحب کے میں بچوں کو خاص طور پہ جانتا ہوں, احمد کو خاص طور پہ, کہ ون آف دا ایکسیلنٹ بوائے اور میمن کمیونٹی کہہ سکتا ہوں. ہم رول ماڈل کے طور پہ اس نوجوان کو پیش کریں گے اور بہت جلد آپ کو ہمارے پروگرام میں بھی وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے بھی بچے ہوں گے, یقینی پر آپ کے بھائیوں کے بھی بچے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک لیگیسی ہے, خدمت کی لیگیسی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل آ جاتی ہے, قدرتی ہے اس سسٹم. اس لیے کہ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے نا, بچہ ایسا ہی بڑا ہوتا ہے. بالکل. تو جیسے جیسے میرے والد صاحب کا جیسا ماحول تھا تو ہم سب بھائیوں میں یہ چیزیں آئیں اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اس طرف آئے, تھوڑا سوشل ورکر کی طرف آئے, خدمت کی طرف آئے. جیسے رمضان ہے, افطاری ہے, سحری ہے, یہ سسٹم وغیرہ چلانا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک چیز ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ تو رب کا شکر ہے, وہ اپنا کام لے لے بس ہم سے. اچھا ریل اسٹیٹ کی یہ بات کر رہے ہو, یہاں ہم رؤوف عیسیٰ صاحب نے یقینی طور پہ, میں تو بہت بڑا معتقد ہوں ان کا اس پرٹیکولر فیلڈ ایریا میں اور میمن کمیونٹی میں, جہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کی جائیدادوں کو سیو کر دیا اور کئی لوگوں کو پریشانی بھی اٹھانی پڑی. یہ عمر آپ جانتے ہیں. یہ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ضرور بات بھی کریں گے, اور رؤوف بھائی کو بھی بلائیں گے. اور اس موضوع پہ ہماری اس سے پہلے رؤوف بھائی سے اسٹوڈیو میں یہ بات بھی ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پراپرٹی کو سیکیور کیا آپ نے, آپ کے والد محترم, آپ کو اپنے کاروبار میں بھی یہی توجہ آپ کے بیک آف دی مائنڈ ہمیشہ سے رہی ہے, اس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا. بالکل, اس کا میں نے ذکر بھی کیا, اس لیے کہ میرے بڑے بھائی جو میرے استاد بھی ہیں, عارف میمن, عارف عیسیٰ, تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اپنا ڈائریکشن صحیح رکھیں, آپ اپنی نیت صاف رکھیں, آپ اپنی عزت بنائیں, کاروبار خود آتا ہے. آپ کو کاروبار کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھی نیت کے ساتھ خلوص کے دل کے ساتھ کام کرنا ہے, کام آپ کے پاس خود آئے گا. کامیابی آپ کے پاس خود آئے گی. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف سیدھی راہ کو اپنے نشان منزل پر ایمانداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ چلتے رہنا ہے. تکلیف سے چلتا ہے, سیدھی راہ میں تکلیفیں بے شک ہوتی ہیں, لیکن اس کا اینڈ بہت اچھا ہے. آج آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میرے پاس اس وقت 100 سے زیادہ میمن لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. 5 جگہوں پہ میرا آفس ہے, 100 سے زیادہ ہیں. تقریباً 90% میں نے اپنے پاس میمنوں کو رکھا ہوا ہے. میمن برادری کے جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ وہ سب ریئل اسٹیٹ میں میرے یہاں بزنس میں کام کرتے ہیں. اور مجھے تو پتا ہے, جیسے میں اپنے بھائی کے پاس گیا تھا کس حالت میں گیا تھا, وہ بھی آئے. آج ماشاءاللہ سب کے پاس اپنے گھر بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, ماشاءاللہ, اور کاروبار میں بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ.
دیے سے دیا جلتا ہے، کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں. تو یہ وہ چراغ کی صورت میں ہمارے سامنے احباب بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے 100 سے زائد خاندانوں کو اب اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے. اب یہ 100 چراغ اور کئی 100 چراغ جلائیں گے تو کس طرح سے روشنی پھیلے گی. یہ ہے اصل کام ہم سب کا کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے نشان منزل کی طرف بڑھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ ایک قدم بڑھیں گے، منزل آپ سے 2 قدم آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گی. علامہ صاحب، منزل کا نشان اور تعین، چراغ سے چراغ جلانا، مطلب اتنی ساری عرفان صاحب نے آج باتیں کر دی ہیں کہ موضوع بکھر گیا ہے کہ میں آپ کی طرف کیا لے کے آؤں. لیکن یقینی طور پر نیک نیتی کی بات ہوئی اس سے پہلے کہ کس طرح سے نیک نیتی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. بزرگوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ فیملی لیگیسی جو ہے نا، اس کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں. ہم نے ان کی زندگی کے اندر یہ ہمارے سامنے رول ماڈل کی طرف بیٹھے ہیں کہ اپنے والد محترم اپنے بڑے بھائیوں سے جو کچھ سیکھا اس کو آگے بڑھایا. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سراؤنڈنگز میں 100 سے زائد خاندان آباد ہو رہے ہیں، الحمدللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب ان کے بچے، میں جانتا ہوں ان کے بھائی کے بچوں کو خاص طور پہ، تو یہ جو نسل در نسل سلسلہ آگے بڑھتا ہے. والدین کا جو پہلا، جسے میں نے کہا جو پہلی ستارہ ہے، جو پہلا مینار ہے ہم سب کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کس انداز سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ یقیناً ان والدین کے لیے سعادت مندی ہے کہ جنہوں نے اپنی پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھ کر، اپنی اولاد کے بھی مقصد کو سمجھ کر انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کی ہر کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گئے. اور یہی اصل ہے کہ مثال کے طور پر ایک جو ہے نا مرد عورت سے شادی کرتا ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی تربیت ہی نہ کرے، چاہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اور ویسے ہی دونوں ماں باپ چلے جائیں، تو یہ مقصد نہیں ہے. بالکل مقصد یہ ہے کہ شادی کا، نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ صاحب اولاد بننے کے بعد اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی فکری ایسی تربیت کر دے کہ صرف وہ فرد واحد نہیں بلکہ وہ نسلوں کو سنوارنے والا بن جائے، یعنی معاشرے کی بہتری کا سبب بن جائے. ایسا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی اگر بندہ اس پر غور کرتا چلا جائے نا کہ اس نکاح کے مقصد کو بھی، تو یقینی طور پر ہمارے عرفان بھائی جو ہے ماشاءاللہ، ان کے آباء و اجداد نے اپنی کوشش کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس آج یہ جو جس جگہ پر بھی ہیں یا جس اسٹیٹس پہ بھی ہیں، تو یقیناً ان کے والدین کا احسان ہے. اور یقیناً ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب اتنی خوبصورت تربیت کی تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ بن گئے نا، کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے ایک اسٹیٹس کو حاصل کر لیا اور اتنا کما لیا کہ اب وہ جو ہے نا معاشرے میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی جو ہے نا لوگوں میں خرچ کرتے ہوئے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے نا، یہ جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہے نا، اس کو یہ بھی سامعین سمجھیں کہ جن لوگوں کی جرنی، جن لوگوں کے اسٹیٹس یا جن لوگوں کی کامرانی اور کامیابی کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہوتا فلم سٹوری یا صرف سٹوری کہ بھئی سٹوری سن لو چلے بھئی پروگرام ختم ہوتا ہے. نہیں، بلکہ اس اسٹیٹس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی آنکھیں کھول لیں. دیکھیں، مرنے سے پہلے آنکھیں کھل جائیں تو یہ بہتر ہے. مرنے کے بعد تو آنکھیں کھلی جاتی ہیں، بظاہر جو ہے نا آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کھل جاتی ہے، سامنے لے جایا جاتا ہے. تو یقیناً سمجھداری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے، اور مقصد زندگی رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمیں ملا ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم اگر صاحب اولاد ہوں تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر جائیں کہ پھر جیسے پروڈکٹ ہوتا ہے نا، ایک کمپنی فیکٹری، ایک بندہ ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا بندے کی تربیت کر دے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دے کہ پھر وہ فرد واحد نہ رہے، بلکہ ایک کمیونٹی کی شکل ہو یا ایک تحریک کی شکل ہو، کہ وہ ایسا بن جائے کہ اپنے جیسا ایک رول ماڈل، اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل بنا لے کہ اسی کی دیکھا دیکھی میں اچھائی عام ہوتی چلی جائے. بہت خوب. عرفان بھائی، جس انداز سے علامہ صاحب نے ایلوبریٹ کیا، مجھے یہاں ایک اور بات ضرور پوچھنی ہوگی. کتنا خیال آتا ہے ایک شخص کو، ایک کامیاب انسان کو، کہ وہ سوچے یہ کہ آج اگر میرے والد میری والدہ میری اس کامیابی کے سفر کو اس انداز سے دیکھ سکتے، اس کو انجوائے کر سکتے. مطلب ایک موقع آتا ہے جب انسان یقین طور پہ مشکل مراحل سے گزرتا ہوا جب جا رہا ہوتا ہے، جتنی دعائیں آپ کے والدین آپ کے لیے کرتے ہیں شاید دنیا کی کوئی اور. تو
کہ کبھی خیال نو ڈاؤٹ انسان ہے، انسان کے دل میں بے شمار خیال آتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تربیت دیں. کبھی خیال آیا ایسا کہ آج اگر اتنی کامیابی کو جہاں اور میں صرف آپ ہی کی بات نہیں کروں، میں تو آپ کے پورے تمام بھائیوں کی بات کروں گا، خاص طور پر رؤف بھائی کی بھی اگر میں بات کروں، میں نے پہلے کہا کہ میرے استادوں میں سے ہیں، تو کیسا لگتا ہے یہ موقع کیسا بڑا مسنگ کا جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایلیمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے دل میں کہ کاش اگر آج بھی ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں تو ہمیں اور گائیڈ لائنس ملتی، اور ہمیں سیکھنے کو ملتا، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے، اور ہمارے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی چلے گئی، اور میں بھی ہم نے ان کی خدمت بھی نہیں کی اتنی، وقت بھی ادا نہیں کر سکے صحیح کاروبار کے اس میں. لیکن آگے جنریشنز کو تو میں کہتا ہوں جن کے والدین اب زندہ ہیں، اس موقع کو مت چھوڑنا، خدمت کر کے جو کمانا ہے آخرت کے لیے کما لے، دنیا میں تو کماتے رہیں گے جب تک ہیں. کیا بات ہے، کس خوبصورت نوٹ پہ ہم اس پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچا رہے ہیں. عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ والدین وہ نعمت ہیں، اگر آپ نے یہ موقع مس کیا، ہو سکتا ہے کہ والدین تو دنیا میں اس کے بعد آنے نہیں ہیں، اگر آج ہم سے وہ رخصت ہوتے ہیں، سب نے جانا ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے ان کی خدمت کا ذریعہ بنا تو یہ یاد رکھیے گا. ہم لوگ خاص طور پہ ہماری میمن کمیونٹی میں ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں بھرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے گا، اپنے والدین کی تربیت کو اس انداز سے اپنے بچوں تک منتقل کیجئے، اور اپنے والدین، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کہیں دیر نہ ہو جائے. اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کی اس نشست کو، اس خوبصورت محفل کو گو کہ ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن وقت میں مقید ہیں ہم. میں ہمیشہ کہتا ہوں انشاءاللہ موقع ملا تو انہی مہمانوں کے ساتھ ایک اور نشست کا بھی اہتمام کریں گے. برکات رمضان کی آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہماری آج کی اس محفل کو چار چاند لگایا. خوش رہیں آپ، سلامت رہیں. بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کا، بڑی اچھا لگا بات سن کے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آپ یا آپ کی فیملی میں کسی بھی شخص سے ملتا ہوں تو دل باغ باغ اس انداز سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں اب بھی نہ صرف یہ کہ کاروباری دنیا میں، بلکہ معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششیں آپ نے اب تک جاری رکھی ہوئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، برکات رمضان کریم کی آج کی محفل یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی محفل میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.